فلک کا چاند انگار ہو گیا. چاند دیکھنے کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ اپنی اپنی چھتوں پہ جاتے ہیں. ان سے آغاز کرتا ہوں شاید اس سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے. ٹوٹ کے نہ رونا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں یہاں آپ کو کوئی تماشے نہیں ہوگا. آپ کو کوئی رونے سے نہیں روکے گا. کوئی یہ بھی نہیں آپ سے کہے گا کہ دل میں رو یا رات میں رو. ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر ہوتی ہے. ایسے کرو. سننا اکثر ایسا ہوتا ہے محرم کا چاند یا کوئی بھی چاند انسان دیکھنے کے لیے یا اپنے شہر میں کھڑا ہوتا یا باہر سڑکوں پہ نکل آتا یا پھر اپنے چھت پہ چلا جاتا. ایسا ہی ہوتا ہے کوئی چاند دیکھے. لیکن اہل مدینہ کے لیے سنیں گے آپ. اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم سب چاند کو دیکھتے تھے مگر محرم کا چاند کبھی دیکھنے کے لیے باہر نہیں. محرم کا چاند کبھی دیکھنے کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے. تو کیوں؟ بنی ہاشم کے گھر سے ایسی رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی. ہم سمجھ جاتے تھے آ گیا وہ چاند جس میں زہرا کا گھر اجڑ گیا. نکل آیا وہ چاند جس میں فاطمہ کی کمائی لٹ گئی. علی کا گھر اجڑ گیا. اللہ عزیزو اہل بیت رسالت آل محمد اس چاند کو دیکھتے ہی تڑپ جاتے تھے. اس چاند کو دیکھتے ہی تڑپ جاتے تھے. اللہ اکبر. میرے عزیزو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کوشش کیجیے گا. انہوں نے کہا ہے معصوم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ ہم سے کوئی ایسا خوشی کا کام سرزد نہ ہو. اس لیے کہ یہ بہت غم کے دن ہے. یہ بہت قیامت کے دن ہے. کسی کے گھر سے ایک جنازہ نکل جاتا ہے تو بھلایا نہیں جاتا. سوچئے جس کے گھر سے ایک ہی دن میں 72 جنازے نکل گئے ہوں کیا گزر رہی ہوگی. اور آپ تو سب سن کے رو رہے ہیں. میں کسی کی آج شہادت نہیں پڑھوں گا. میں کسی کی شہادت نہیں پڑھوں گا آج. لیکن آپ انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے. روتے ہوئے اٹھیں گے. سننا آتا تھا رو. آپ تو سن کے روتے ہیں نا. سب کچھ سن کے روتے ہیں. آپ نے دیکھا تھوڑی ہے کچھ. آپ نے کربلا دیکھی نہیں ہے. کربلا میں ہوا تھا تو کچھ نہیں دیکھا ہے. سن کے روتے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ علی اکبر کے سینے پر ایسا لگا. آپ نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ علی اصغر کا گلا چھلا. آپ نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ قاسم کا لاشا پامال ہوا. آپ نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ سکینہ کی بالیاں چھن گئی. آپ نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ پہلے جل گئے. آپ نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ 72 شہیدوں کا داغ ایک دل پر لے کے زینب چلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو نکال رہی ہے. سنا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ عباس کے بازو کٹے. آپ نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ محمد کے گلے کٹے. آپ نے دیکھا نہیں ہے. مگر ذرا سوچئے ہائے زینب, ہائے اہل بیت رسالت, کربلا کا ایک ایک منظر دیکھا ہے. ایک ایک منظر دیکھا.
غم کا چاند عزا خانے سج گئے ہیں، حسین مہمان ہیں، مہمان کا خیال رکھنا، تو غریب ہے نہ حسین، مظلوم ہے نہ حسین، اللہ نہ کرے پردیس میں کوئی اکیلا ہو، اللہ نہ کرے کوئی پردیس میں مظلوم ہو، آئے حسین کی غربت، آئے حسین کی مظلومی۔ بس ایک بات اور گفتگو تمام ہو گئی۔ سننا آزاد تاریخ رہتی ہے، بلکہ میں تاریخ چھوڑ رہا ہوں، کل سے عرض کرو ایک دوسرا واقعہ سن، اس لیے کہ وہ روایت جو پڑھنے والا تھا طویل ہے، وقت زیادہ لگ جائے گا، میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں دوں۔ ایک منظر پیش کروں گا جو میں نے اپنے استاد سے سنا ہے اور گفتگو کروا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں کوئی شہادت نہیں پڑھوں گا، سننا سنا۔ کئی بار میں نے اس واقعے کو پڑھا ہے، شاید آپ تک پہنچا ہوں، لیکن یہی تو مسائل کا معجزہ ہے کہ آپ بار بار وہی سنتے ہیں اور تڑپ کے روتے ہیں۔ سننا عزیزو، ایک حیدرآباد، اپنا حیدرآباد نگر، یہاں سے قافلہ گیا زیارت کے لیے۔ جب زیارت کے لیے قافلہ پہنچا، میراث میں زیارتیں کی، تاجمحل ہے، سامرا ہے، نجف ہے، کوفہ ہے اور کربلا ہے، سب زیارتیں ہو رہی ہیں۔ لیجیے میراث کی زیارتیں کر رہے ہیں، کرتے کرتے کربلا پہنچ گئے۔ کربلا جب پہنچے، آقا حسین کے روضے میں آئے، ماتم کیا، گریہ کیا، خوب زیارت کی، خوب روئے۔ مولا عباس کے روضے میں آئے، آپ نے 1000 دفعہ سنا ہے کہ جو مولا عباس کی اصل قبر ہے، بلکہ ہر ایک کی اصل قبر نیچے ہی ہے نا، ہم تو زری کی زیارت کرتے ہیں نا، نیچے ہے۔ تو نیچے جو تہخانے میں مولا عباس کی قبر ہے، اس کے قریب آپ نے سنا ہے کہ پانی آج بھی طواف کر رہا ہے، پانی آج بھی طواف، روزے میں تصور کر لیا، پانی آج بھی طواف کر رہا ہے مولا عباس کی قبر کے چاروں طرف، آج بھی پانی موجود ہے۔ سنیں گے عزیزو، جب یہ حیدرآباد کا قافلہ وہاں پہنچا، مولا عباس کے روضے میں، حرم میں قافلہ ہے اندر، تصور کیجئے گا میرے عزیزو، قافلہ اندر ہے، سری کی زیارت ہو چکی، اب یہ وہی صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ان کی نظر پڑی کہ وہ جو اصل قبر تک جانے کا راستہ ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں ایک خادم کھڑا ہے، ایک اس قافلے میں سے آگے بڑھا اور اس نے آن کے اس سے بات کی، کہا بھائی ہم لوگ انڈیا سے آئے ہیں، حیدرآباد سے آئے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو حسین کے اس وفادار کی اندر قبر تک پہنچ کے زیارت کر لوں، ماتم کر لوں، مجھے پتا نہیں کہ میرا نصیب کیسا، اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، میں نے دروازہ کھلا دیکھا، آپ تک پہنچ گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آقا عباس کی زیارت کر دوں، میں اپنے کو بہت بڑا مقدر والا سمجھوں گا اگر آپ اجازت دیں گے۔ اس نے پھر کہا کہ ایسے اجازت نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ یہ اتنے لوگ ہیں کیسے اندر جائیں گے۔ اس نے واسطے دینا شروع کیے، بھائی ہم بہت دور سے آئے ہیں، تمہیں سکینہ کی مظلومی کا واسطہ ہے، تمہیں علی اکبر کی غربت کا واسطہ ہے، تمہیں علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے، اگر مناسب ہو تو اجازت دے دو، ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے، بس جائیں گے اور سکینہ کا پرسہ لیں گے، واپس چلے آئیں گے، حسین کی مظلومی کا پرسہ لیں گے، واپس چلے آئیں گے، وہ بندہ پاس پاس آئیں گے، واپس چلے آئیں گے۔ اس نے جب اتنی منتیں دیکھی تو جاؤ چلے جاؤ، اب قافلے والے سب کے ساتھ اندر آ گئے، بہت روئیں گے دادارو، یہی پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ لیجئے وہ سب کے سب اندر چلے گئے، زیارت کی قبر عباس کی اور خوب ماتم کیا، خوب تڑپ تڑپ کے روئے، اتنے میں آواز آئی کہ آؤ اب اندر باہر آ جاؤ، شہر میں بیٹھ کے ماتم کرو، وقت تمام ہو چکا ہے۔ یہ سب کے سب قافلے والے باہر آ گئے، شہر میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب ان میں سے ایک بھائی آواز دیتا ہے، قافلے والوں میں سے ایک کہتا ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا شرف ملے گا، ہم اصل قبر تک پہنچ جائیں گے، اگر پتہ ہوتا تو ہم کوئی برتن کوئی شیشی لے کے آتے تاکہ مولا عباس کی قبر کا پانی بھر لیتے، اپنے مریضوں کو پلاتے، باپ کو پلاتے، میرا باپ صحیح ہو جاتا۔ کوئی کہتا میری ماں بیمار ہے، پتہ ہوتا تو ہم بھی کوئی برتن لے کے آتے، کوئی کہتا میرے خاندان میں بھلا بیمار ہے، معلوم ہوتا تو ہم بھی کچھ لے کے آتے، پانی لے لیتے، شفا مل جاتی۔ اسی میں سے ایک آواز دیتا ہے، پریشان نہ ہو، ہمارے قافلے میں جو فلاں صاحب ہیں ان کے پاس ایک شیشی تھی، انہوں نے پانی بھر لیا ہے، انہوں نے پانی
گی. اب سب قافلے والے اس کے پاس پہنچے, بھائی تھوڑا پانی ہمیں بھی دے دینا تاکہ ہم اپنے مریض کو پلا سکیں, تھوڑا پانی ہمیں دے دینا تاکہ ہم ایک جملے کے لیے سنا رہا ہوں, اگر تصور کر لیا تو روتے ہوئے اٹھیں گے, اسی جملے پر بس مجلس تمام ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد یہ جملہ سن لیں مجلس ختم ہو گئی ہے. سب اس کے پاس آتے ہیں, مجھے تھوڑا پانی پلا کے دے دینا تاکہ میں اپنے باپ کو پلا سکوں, مریض ہے, ماں کو پلاؤ, مریض ہے, پورا خاندان میں مریض ہے. اس نے ایک ہی سب کو جواب دیا, آواز دی, تم ہماری جان مانگو ہم جان دے دیں گے, لیکن پانی کا ایک قطرہ نہ دیں گے, ہم پانی کا ایک قطرہ نہیں دیں گے. جان مانگو جان دے دیں گے مگر پانی نہیں دیں گے. اب پورے قافلے والے اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ کیسا انسان ہے, اسے ایک عظیم تبرک ملا تھا اور یہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ تو کربلا سے تبرکات لے جاتے ہیں اور عام طور سے بانٹتے ہیں لے جا کے, لیکن اسے تو ایک عظیم تحفہ ملا ہے, عظیم تبرک ملا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ جان مان کو دے دیں گے مگر پانی نہیں دیں گے. یہ سب مذمت کر رہے ہیں. عراق کی زیارتیں تمام ہو گئی, عراق کی زیارتیں تمام ہو گئی. یہ قافلے والے اس کی مذمت کر رہے ہیں. یہ عراق سے قافلہ جانا تھا سیریا,